اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان سے جاری ہے کہ خطبہ شعبانیہ کا تعارف۔ حضور والا اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر رکھا ہے کہ پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ میں تقریباً 28 موضوعات کو آپ نے چھیڑا ہے، جس پر آپ نے گفتگو کی ہے، جو ہمارے لیے مفید ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اور پیغمبر نے نام خطبہ شعبانیہ کا نہیں دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خطبہ شعبانیہ اس لیے اس خطبے کا نام رکھا گیا کیونکہ پیغمبر نے شعبان میں اس خطبے کو دیا تاکہ انسان آمادگی کرے ماہ مبارک رمضان کے لیے۔ چونکہ ابھی بھی بہت سارے افراد غفلت میں ہیں اور غافل ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ رمضان ہی تو ہے، گزر جائے گا، اگر ہم مسجدوں تک نہیں آ پائے تو کیا ہوگا یا کیا ہو گیا، اگر ہم مکمل طریقے سے روزے رکھ نہیں پائے تو کیا ہوگا، اگر ہم عبادتوں میں چار چاند پیدا کر نہیں پائے تو کیا ہوگا۔ یہ ایک انسان کی سوچ ہو سکتی ہے۔ پیغمبر نے یعنی ایھا الناس کہہ کے لوگوں کو عمومی دعوت دی، یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ تمہارے نزدیک اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ اب جب اللہ کا مہینہ تمہارے نزدیک آ رہا ہے تو تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ تم اس مہینے سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ یہ برکتوں کو لے کر کے آ رہا ہے، رحمتوں کو لے کر کے آ رہا ہے، مغفرت کو لے کر کے آ رہا ہے۔ یعنی اس مہینے کی کوالٹی اگر دیکھی جائے تو 3 کوالٹیوں سے یہ کم نہیں ہے، اور 3 کوالٹیاں اس کے اندر پائی جاتی۔ سب سے پہلی چیز برکت، شہر اللہ بالبرکہ، برکت کے ذریعے، والرحمہ، رحمت کے ذریعے، والمغفرہ، اور مغفرت کے ذریعے۔ یعنی سب سے پہلی چیز برکت۔ حضور والا یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو بہت سارے افراد یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے افطاری پر کچھ خرچ کیا تو ہو سکتا ہے برکت ختم ہو جائے۔ یعنی ایک انسانی نگاہ سے، انسانی زاویے سے، یعنی ماہ مبارک رمضان کو وہ دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جیسے ایک فارمیلٹی ہے، اس فارمیلٹی کو ادا کر دے، برکت نزول پیدا کر دیتی۔ پلٹ کر کے آپ دیکھیے کہ خداوند عالم حضرت انسان کو یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ جب عظیم مہینے میں تمہاری سخاوت، تمہاری جوش مندی، تمہارے ہوش مندانہ اقدام، تمہارے ساری چیزیں اگر تم اللہ کے لیے انجام نہیں دے پا رہے ہو تو پھر کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب ہم کسی چیز کے اوپر آ جائیں بچت کرنے کی، جیسے مثال دے رہا ہوں، دیکھیے میرے عزیزوں، کسی کے اوپر آپ
اس کو تحمیل نہ کر دیجیے گا، چونکہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں افطاری کا انتظام 30 دن کا ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ اگر چاند 30 کا ہو گیا تو 30 دن، 29 کا ہو گیا تو 29 دن۔ اب اتنی بڑی آبادی ہے ماشاءاللہ، اب سب تو نہیں بھیج سکتے، لیکن اگر سب شامل ہونا چاہیں تو ان کے لیے راستے تو ہیں، یا راستے بھی نہیں ہیں، لیکن شمولیت کا جذبہ کب پیدا ہوگا؟ شمولیت کا جذبہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہمارے اندر سخاوت جوش مار جائے، یعنی ہمارے اندر کسی کو، یعنی روزہ داروں کو کھلانے کا جذبہ کیا ہے؟ جوش مار جائے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ یعنی ان 30 دنوں میں افطاری میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں، ان کے لیے بھی راستے ہیں تاکہ اللہ کے اس عظیم مہینے میں ہم یعنی استقبال کریں ماہ مبارک رمضان کے لیے، تاکہ روزے داروں کو کم سے کم افطاری کے نام پر کچھ نہ کچھ پہنچے، کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ الحمدللہ جہاں پر آبادیاں بڑی ہوتی ہیں، جہاں پر وہاں پر ایک کی جگہ 2 لوگ ہو جاتے ہیں، یا ویسے آخر، یا جن کے اسباب کم ہیں، مطلب ایک انسان مکمل افطاری نہیں دے سکتا، اس کا دل بھی ہے بھیجنے کا، لیکن اگر کم بھیجے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ کو ملے گی، کچھ کو نہیں ملے گی، اور پھر وہی حساب بانٹنے والوں پر ایک الزام رکھ دیا جائے گا، اپنے والوں کو دے دیا، ہمیں تو دیے ہی نہیں۔ سب سے آسان طریقہ ہے کسی کو بلیم کرنا، سب سے آسان طریقہ ہے کسی کے اوپر الزام لگانا، اور جب یہی الزام گھوم کر کے اپنے اوپر لگ جائے تو کیا کہنا؟ تو یہ چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں کہ صاحب ابھی کوئی چیز کم ہو اور اس کو آپ کو دے گئے تقسیم کر دیجیے، تو اب سامنے والا یہ نہیں کہے گا کہ مختصر سی چیز کو کیسے تقسیم کیا جائے، وہ کہے گا دیکھا اپنے والوں کو بانٹ لیا، غریبوں میں کہاں وہ خیال ہوگا، وہ تو فلاں کے اتنے قریبی تھے تو ان کی بات مان لی گئی، وہ اتنے قریبی تھے۔ یہ ہر جگہ کا ایک انسانی المیہ ہے، انسانی اصول ہے کہ وہ ہمیشہ بلیم کرتا ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ ایسے افرادوں کے لیے جن کے اندر گنجائشیں کم پائی جاتی ہیں، وہ چاہیے کہ یعنی افطاری کے نام پر کمیٹی کی مدد کرے، تاکہ حد عقل جیسی نیت ہوگی ویسا ثواب اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کمیٹی آپ کو ثواب دے گی، نہیں، آپ نے دیا اللہ کے لیے، اللہ ہی وہ ہے جو اس کا ثواب دے گا۔ اب آپ جانتے ہیں جب یہ پیسہ ہم نے وہ کیا تو یہی پیسہ بہت ساری چیزوں میں مختلف امور میں ماہ مبارک رمضان میں صرف ہوتا ہے، جیسے معلوم دیا 19 رمضان ہو گئے، شب قدر ہو گئے، یعنی اور کبھی افطاری بیچ میں اگر کہیں 19-20 اپ اینڈ ڈاؤن ہو گئی تو اس افطاری کے تو کہیں نہ کہیں ماہ مبارک رمضان میں ہی مومنین کے لیے یہ پیسہ کیا کیا جاتا ہے؟ خرچ کیا جاتا ہے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں 30 آدمی کی افطاری پور ہو گئی، میری ضرورت کیا ہے؟ نہیں، ضرورت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ یہ جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، کیونکہ روزہ داروں کو روزے کرانے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ کہ اگر آپ کسی کو ایک گھوٹ پانی کے ذریعے ہی صحیح، آدھی کھجور کے ذریعے ہی صحیح، اگر کسی کو آپ روزہ کھلواتے ہیں تو پھر آپ سمجھیے یہ روزہ نہیں کھلوا رہے ہیں، بلکہ آپ اگر دیکھا جائے روایتوں کی بنیاد پر، جبکہ ڈیلی روزے کی فضیلتیں الگ الگ بیان ہو رہی ہیں، یعنی بیان کی جا رہی ہے کہ آپ نے آج کا روزہ رکھا تو کتنا ثواب ملے گا، کل کا روزہ رکھا تو کتنا ثواب ملے گا، پرسوں کا روزہ رکھا تو کتنا ثواب ملے گا۔ یہ ڈیلی ثواب بیان کرنے کا مطلب آپ جانتے ہیں، مطلب یہ کہ جب اللہ کی طرف سے یہ برکت اور رحمت لے کر کے یہ مہینہ آ رہا ہے اور آیا ہوا ہے، تو پھر جب روزہ کھلانے کا ثواب مثل ہے،
یعنی جتنا ثواب ہمیں روزہ رکھنے کا مل رہا ہے اتنا ہی ثواب روزہ کھلوانے کا بھی ہمیں مل رہا ہے۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ جب ہم روزہ افطار کراتے ہیں تو نتیجہ کیا آئے گا؟ نتیجہ مثل۔ اب جتنی نعمتیں ہمیں روزہ رکھنے کی مل رہی تھی اتنا ہی ثواب ڈبل ہمارا ہو گیا روزہ کھلوانے کا۔ تو اب آپ بتا دیجئے کہ فائدے میں کون رہا؟ جی فائدے میں۔ اور ہمارے زمانے میں چالاک کون رہا؟ جس نے نہ افطاری لگی نہ افطاری کے نام پر کچھ خرچہ کیا، کہتا میں نے کچھ بھی اور الحمدللہ 30 دن کھانے دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں سب سے زیادہ فائدے میں تھا۔ سلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ ملاحظہ کیجیے اور ان چیزوں کو ذرا سا غور و فکر کیجیے۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے ایک یعنی خطبہ شعبانیہ میں ایک باب جس پر پچھلے ہفتے میں نے گفتگو کی تھی وہ تھا صلہ رحمی۔ صحیح ہے؟ یعنی صلہ رحمی، اور جس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ صلہ رحمی کرنے کے لیے سب سے اچھا موقع ماہ مبارک رمضان ہے، کہ اپنے روحوں کو منانے کا سب سے اچھا موقع جائیے منائیے۔ پھر میں یہیں پر ایک چیز کلیئر کر دوں، حق اور باطل کو ملانے کی کوشش نہ کیجیے۔ حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا۔ اب اگر آج کے زمانے میں کوئی جا کر کے یہ کہنے لگے کہ صاحب چلیے جنگ ختم کر دیجیے اور یہ ایران اور امریکہ بھائی بھائی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، دونوں کیسے نہیں، جو حق تھا وہ حق تھا، جو باطل تھا وہ باطل ہے، کیونکہ عظیم نعمت کو ایک ظالم اور جابر نے ہم سے چھینا ہے، کیا اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کو اگر آپ ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے تو اس طریقے سے بہت ساری ہمارے سماج میں یعنی مینٹالٹی ہے، جس مینٹالٹی کی بنیاد پر ہم لوگ سوچتے ہیں یہ کام ارے نہیں سب برابر، نہیں کیسے برابر ہے؟ جب اللہ نے عالم اور جاہل کو برابر نہیں کیا، جب اللہ نے دائیں اور بائیں ہاتھ کو برابر نہیں کیا، بہت ساری چیزوں کو آپ جا کر کے دیکھیے، اللہ نے کنجوس اور سخی کو برابر نہیں کیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن انسانوں کا نظریہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ صاحب ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم وہ کام کر سکتے ہیں، ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ ذرا سا پلٹ کر کے میرے عزیزوں آپ دیکھیے، اور جب آپ پلٹ کر کے دیکھیے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مشکلات جو آج ہمارے سماج میں پیدا ہو رہی ہے، وہ دقتیں جو آج ہمارے سماج میں آ رہی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا جیسے صلہ رحمی کے لیے ضروری نہیں کہ ہم اپنے بھائی کو جا کر کے بتائیں صاحب یہ میں آپ کو خمس و زکوٰۃ و خیرات اور صدقات اور فطرے کا پیسہ دے رہا ہوں۔ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ جائیے اور جانے کے بعد ایک راؤنڈ فیگر نکالیے گا۔ مثلا معلوم دیا کہ 90 روپے، ایک مثال دے رہا ہوں، فطرہ نکلا، ہمارے گھر میں 4 آدمی، تو معلوم دیا 450 روپے فطرہ نکلا۔ ہم نے کیا کیا؟ 50 روپے اور ملایا 500 کا ایک جا کر کے مدد کر دی۔ تو اب وہ راؤنڈ فیگر میں کسی کو ذہن میں نہیں جائے گا کہ انہوں نے فطرہ دیا یا خیرات دیا۔ ہم نے اس میں اٹھایا 1000 روپے کا کی رقم مکمل کو لے جا کر کے دے دیا۔ ہم نے اٹھایا 2-4 ہزار 5 ہزار جو ہمارے سکت میں تھا، چونکہ ہم کسے دے رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، اور اللہ کا حق بھی ادا کرتے جا رہے ہیں۔ بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم نے آپ کو فطرہ دیا، ہم نے آپ کو زکوٰۃ دیا، ہم نے آپ کو خیرات دیا، ہم نے آپ کو یہ دیا۔ کتنا اچھا نظام اسلام نے ہمیں دیا، اگر اس نظام کو ہم بچا لے جائیں۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ غریب رجسٹرڈ ہیں جن کے بارے میں پورے کانپور میں ڈھونڈیے تو ان کی غربت کا ڈنکا بجتا رہتا ہے۔ وہ پورے سال میں کبھی ہم یعنی شکر کا سجدہ ہی نہیں کرتے، پروردگارا شکر ہے میرا، تو نے اس مہینے مجھے غنی کر دیا۔ اور جا کر کے پلٹ کر کے دیکھیے تو وہ رجسٹرڈ جو غریب ہوتا ہے، جتنی امدادیں آئیں، جتنی مومنی امدادیں سب اسی کو پہنچ رہی ہے، کیونکہ وہ رجسٹرڈ ہے۔ شہرت یافتہ میرے عزیزوں، شہرت یافتہ کو نہ تلاشی، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شہرت
پانے والا ہوتا ہے سبھی اس کے پیچھے جاتے ہیں کہ صاحب یہ بہت غریب ہے. تلاشیے ان غیرت مند گھرانوں کو کہ جو ور شکستہ ہیں، جن کا بزنس ٹوٹا ہوا ہے، جن کا کاروبار ٹوٹا ہوا ہے، جن کے یہاں کمائی نہیں ہے، جن کے یہاں بیماری ہے، جن کے یہاں دکھی آزاری ہے، جو مشکلات جھیل رہے ہیں، جو کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ انسان کے حلیے سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کس عالم میں جی رہا ہے. یہاں پر اندازہ لگائیے، ہمارے یہاں امدادیں جتنی آتی ہیں ہم رجسٹرڈ غریبوں کو دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں. اور کمال کی بات ہے، اگر مولانا علمدار جیسا انسان ایسے افرادوں کا پتہ کاٹنے کی کوشش کریں تو ہمیں میں سے بہت سارے افراد فلاں صاحب کو اپنے پہنچایا. اب آپ نے کہتے بتائیے، مجھ سے نہیں کہیں گے، جا کے 4 آدمی کو اپنے حامی اور بنا لیں گے، یعنی بتائیے فلاں غریب کو مولانا صاحب نے دی، وہ تو اپنے کو بانٹ لے گئے. سلوات پڑھیے کم سے کم. سوچیے گا، یعنی یہ میں مینٹالٹی بتا رہا ہوں کہ ایک الگ سے ملے. مگر کوئی یعنی غلط ٹرک کو صحیح کرنا چاہے تو اسے ہم اور آپ صحیح نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ہم اپنی عادت نہیں بدلتے. اگر عادت بدل جائے، کیونکہ اللہ نے یہ قانون ہی میرے سے قانون کون سا ہے؟ جتنا شکر کرو گے اتنا ہی وہ دے گا. جیسا حلیہ بنا کر کے رکھو گے ویسے ہی وہ بنا دے گا. جیسا تم عوام الناس میں اپنے آپ کو پیش کرو گے ویسے ہی اللہ تمہیں تبدیل کر دے گا. اب تمہارے اوپر ہے، غریب بن کر کے جینا چاہو تو اللہ غربت میں تبدیل کر دے گا. امیر جیسی زندگی بسر کرو اللہ امیر اور شاہانہ میں تبدیل کر دے گا. تو خطبہ شعبانیہ کا ایک جو حصہ ہے وہ حصہ شکر بھی ہے کہ اگر ہم نے شکر کیا تو کیا کہنا، اللہ ہماری حالات کو بدل دے گا. کیونکہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. اور یہ حالت کب بدلے گی؟ اس وقت بدلے گی جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں. ہاں، اگر آپ سے رابطہ ہوتا ہے صاحب آپ ضرورت مند تو نہیں ہیں، آپ کے لیے نہیں، میرے یہاں الحمدللہ فلاں جہاں سے آ گیا ایمانداری سے، فلاں مرد مومن نے میری مدد کر دی، فلاں ہمارے برادر نے ہماری مدد کر دی، اب مجھ سے زیادہ مستحق یہ نہیں فلاں صاحب ہیں. قسم خدا کی ایسے افرادوں کو میں دور سے سلام کروں گا، کیونکہ یہ ہے غیرت، یہ ہے ایمانداری، یہ ہے برادری، یہ ہے برابری. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو بھی ماہ مبارک رمضان میں کوشش کیے ہر تک کچھ نہ کچھ پہنچ جائے. ہر تک تو نہیں پہنچ سکتا بھائی. ابھی ہم لوگ اپنے خاندان میں صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی اس کا ادارے سے کسی دوسری امداد سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں. کسی گھرانے میں کوئی ایک پرسن ہو جس کے حالات دوسرے سے اچھے ہوں، وہ اپنے خاندان میں سب کی مدد کرنا چاہے کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں، گنجائشیں جو ہوتی ہیں وہ محدود ہوتی ہیں، نظریات محدود ہوتے ہیں. اب جہاں پر ہمارے یہاں جب لوگ 40ویں تک کے کھانے کو ایک فری کا کھانا سمجھتے ہیں تو کہیں سے آئی ہوئی امداد کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ میرا حق ہے. نہیں، غربا مساکین میں اگر آپ اپنی گنتی کرتے ہیں بسم اللہ، لیکن پھر اگر آپ کو غریب کہا جائے تو پھر پنکیے گا بھی نہیں، پھر آپ کو مسکین کہا جائے تو پھر آپ پنکیے گا بھی نہیں. اگر آپ کا نام لے دیا جائے تو آپ فلاں اتنے لوگ ہمارے یعنی سماج میں اتنے مسکین اور اتنے غریب ہیں اور وہ لسٹ اگر شو کر دی جائے تو پھر آپ پنکیے گا نہیں، صاحب میری دوزخی کرتی. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ سب حالات ہیں. کبھی کبھی ایسے حالاتوں سے نپٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہی چیز امام کا رویہ اپنائیے، امام کا طریقہ اپنائیے. کہ امام نے سب سے پہلا طریقہ یہی کہ اپنی پشت کے اوپر
یعنی آذوقے کو لادا اور غربا کے دروازے تک جا کر کے پہنچا دیا. ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ سیرت ہمارے اندر آئی. ہم نے ہمیشہ لینا ہی سیکھا ہے, دینا نہیں سیکھا. بھائی آپ لیجئے جب ضرورت ہو, اللہ نے نما رکھا ہے تو آپ دیجئے, لیکن چونکہ جب مزاج بن جائے صرف لینے کا ہی, ہم لام سے لینا جانتے ہیں دال سے دینا نہیں جانتے ہو تو پھر کیا کہیں. میرے عزیز میں بار بار کہتا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں کہ ضروریات کسی کی بھی پوری کی جا سکتی ہے, لیکن خواہشات اور ہوس کو نہیں پورا کیا جا سکتا. ابھی جس کے یہاں کھانے کے لالے ہوں اس کو کھانا اوپا دیے تو کھانے میں لگژری کھانا ڈھونڈنے لگے گا. صاحب اب تو میرے حالات اچھے ہوئے, کیا میں اپنے بچے کو یہ بھی نہ کھلاؤں؟ اور جب مدد نہیں ہو رہی تھی تب کیا کر رہے تھے؟ کھلاؤ لیکن ایک لمٹ پر کھلاؤ, تاکہ کسی کا حق مار کر کے نہ کھلاؤ. کہ جتنے مستحق ان کا حق ہو, تم رجسٹرڈ ہو, شہرت یافتہ ہو, تمہیں سب جانتے ہیں صاحب فلاں جہاں یہ غریب ہیں, ان کے حالات خراب ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ جب ان کے گھر میں آپ کبھی انجانے میں چلے جائیے تو پتہ چلے بوریوں کا انبار رکھا ہوا ہے اور یہ آٹا بیچ کر کے بہترین بریانی پکوا کے کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے. تو یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر اللہ نے مجھے دیا اس میں سے دینا شروع کرو. مومن کا حق یہی ہے. دیکھیے آپ تلخ باتیں ہیں, مومن کا حق یہی ہے کہ مومن جب یعنی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے, روزے دار ہوتا ہے, تو روزے دار میں وہ سخاوت کرنا سیکھ جاتا ہے. ہمارے یہاں دیکھیے جتنے افراد روزہ کھولتے ہیں, زیادہ تر افراد اگر آپ پلٹ کر کے دیکھیے تو اپنے آگے کا کھانا اپنے برادر مومن کو بڑھا دیتے ہیں. آپ بھی تھوڑا سا تناول کر لیجیے, آپ بھی تھوڑا سا کھا لیجیے, آپ بھی تھوڑا کھا لیجیے. لیکن یہی جب ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں تو جتنا ہوتا ہے وہ مرغن اور روغن سب اپنی پلیٹ میں انہیں لیتے ہیں, بعد والے تو ملے نہ ملے اس کی گنجائش نہیں. تو جب روزے نے اتنا اثر چھوڑا ہے, کم سے کم ہماری فکروں پر, ہماری سماج میں, ہمارے مزاج میں بھی تو یہ فرق آ جانا چاہیے کہ جو کچھ ہے وہ بھی مل بات کر کے مومن تک پہنچا دیا جائے, تاکہ وہ بھی کھائے ہم بھی کھائے, برکت کا نزول رہے تو سب کے اوپر ہو. صلوات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ رمضان اور وحدت امت. میرے عزیزوں, اگر ماہ مبارک رمضان میں ہم عبادت کر رہے ہیں اور عظیم مہینے میں عبادت کے لمحات کو بتا رہے ہیں, تو یقین جانیے اللہ کی طرف سے جو ہمیں ایک نظام ملے گا وہ نظام ایک امت وحدت کا ہے. اور جب نظام امت وحدت کا ہو تو یقینی صورت میں
آج ضرورت ہے پورے امت عالم کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے، اور جب ضرورت ہے ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے تو سب سے اچھا موقع اس وقت اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں امت مسلمہ کو اکٹھا ہونے کا جو موقع فراہم کیا ہے وہ ہے شہادت رہبر معظم ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی صاحب کے جن کے موقع پر اگر آپ دیکھیے تو آج یعنی ہم شیعہ ہم غیر شیعہ زیادہ تر افراد ان کے بیانات، بہت سارے مفتیوں کے بیانات، بہت سارے یعنی عالموں کے بیانات اگر آپ دیکھیے تو وہ ایک عظیم سرمایہ کا چلا جانا اس سے تعبیر کر رہے ہیں کہ بہت بڑی نعمت ہمارے درمیان سے چلی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو سرمایہ ہے دشمن خائف ہے، ڈرا ہوا ہے۔ ڈرتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ پیغمبر کے امتی ایک پلیٹ فارم پر آئیں، وہ کبھی نہیں چاہے گا، چونکہ منافق اپنا کام کرتا رہتا ہے، سازش کر اپنی سازشیں کرتا رہتا ہے، دھوکہ دینے والا دھوکے باز اور مکار اپنی مکاری اور دھوکے بازی سے لوگوں کے درمیان اختلافات ڈالتا رہتا ہے۔ تو اب اگر ایک موقع آیا کہ جہاں پر امت وحدت یعنی پیغمبر کے ماننے والے ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیں تو یہ مختلف طریقے سے بہکایا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو فلاں ایران کے رہبر تھے، کوئی ایسا لیڈر لے آؤ کہ جو پوری دنیا کا رہبر ہو، کیونکہ مسلمانوں کو تو عادت تھی جب اہل بیت جیسی عظیم نعمت کو انہوں نے ان کو قبول نہ کیا تو عام انسانوں کو یہ کیسے قبول کریں گے؟ لیکن پھر بھی بہت سارے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، لیکن جو لوگ باہر ہیں، یعنی میں جانتا ہوں مسجد میں جگہ کم ہے، میں جانتا ہوں کہ باہر اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں یہیں پر انشاءاللہ۔ انہیں جمعہ تو نہیں پڑھایا جائے کیونکہ ہمارے یہاں جمعہ کنڈیشن پر ہوتا ہے، 5.5 کلومیٹر کا دائرہ ہوتا ہے اور ایک نماز ہوتی ہے، ان کو جمعہ تو نہیں پڑھا سکتے، لیکن ان کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریشانی کا شکار نہ ہو، بعد میں نماز عصر پڑھانے کے بعد ان کو نماز ظہرین با جماعت پڑھا دیں گے، جبکہ مجھے یعنی گوال ٹولی بھی پہنچنا ہے رہبر کے پروگرام میں، لیکن بہرحال یہ میرے لیے اولویت رکھتا ہے چونکہ میں اپنے یہاں کے جو دور دراز سے تشریف لے کر کے آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کم سے کم انہیں جمعہ نہ صحیح لیکن جمعے کے دن نماز جماعت سے پڑھنا مل جائے تو انشاءاللہ اللہ یہ نماز ظہر کی پڑھیں گے، جواب اللہ انہیں جمعہ کا دے گا۔ صلوات پڑھیے سامنے۔ جی مجھے احساس ہے، اس لیے کہ جب ایک روزے دار پلٹ کر کے جاتا ہے تو مجھے بہت درد ہوتا ہے، کیونکہ وہ آیا ہی ہے دور دراز سے نماز ادا کرنے کے لیے، تو کوشش یہی ہو کہ نماز سبھی پڑھ لیں، چونکہ اللہ نیتوں پر، کیونکہ جب ہم نے گھر سے نکلے اور گھر کو چھوڑا تو نیت یہ کہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو اللہ کے یہاں سخاوت ہے، اللہ کے یہاں اجر عظیم ہے، اللہ نیتوں پر اجر دیتا ہے۔ ہم چاہے عمل کو انجام دے پائیں نہ دے پائیں تو کم سے کم ہم یہاں پر آ کر کے وقت کے یعنی جہاں کی عدم موجودگی کی بنیاد پر اگر جمعہ ادا نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا ظہر ہی ہمارے جمعہ کی جگہ انشاءاللہ ثواب میں لے لے گا، اور ہر انسان کو جماعت اس لیے پڑھا دیں تاکہ جماعت کا بھی ثواب میں ملتا رہے۔ ایک اور صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔
बहरहाल, तो ये जो उम्मत वहदत, अल्लाह ने एक मौका हमें फराहम किया, हमें एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। तो अब आप जरा सा अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ने एक नेमत को हमसे छीना। आज बहुत सारे अफराद ये कहते हैं साहब ये तो ईरान के रहबर थे। ताज्जुब होता है मुझे उन मौलवियों पर जो बहुत बड़ी खयानत कर रहे हैं वली फकी और विलायत फकी के साथ, बहुत बड़ी खयानत है। जबकि हकीकत यह है कि अदर कहता तो दर्द ना होता, लेकिन अपने सिक्कों पर बिके हुए, मैं तो नहीं कह सकता सिक्कों पर बिके हुए, लेकिन नादानी और अनजानी सूरत में कहीं ना कहीं उनका ये दिया हुआ स्टेटमेंट कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मन की साजिशों का एक हिस्सा हो या किसी दबाव का एक हिस्सा हो या किसी मजबूरी का एक हिस्सा हो। जबकि हकीकत यह है ये रहबर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वली अम्र मुस्लिमीन है। इनके हाथों में पूरे आलमी इस्लाम के मुसलमानों की बागडोर है, क्योंकि हमारे इमाम की ये नायब हैं और हमारा हकीकी इमाम पर्दे हैब में है। लिहाजा जिस तरीके से इमाम को पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का हक है, तो जाहिर सी बात है नायब को भी उतना ही हक हासिल है। तो जब उतना ही हक है तो ये रहबर ईरान नहीं हुआ, ये रहबर जहान है। और जो लोग मिसगाइड करते हैं ये नेता हैं, हमारे यहाँ धार्मिक नेता नहीं होता। ये तो चूंकि हमने अपने यहाँ के इतने नेताओं को पूरी दुनिया में करप्ट देखा है कि आज अगर आप देख लिए इसराइल और अमेरिका के फरमान रवाओं को, तो इनसे करप्ट पूरी दुनिया में कोई है? कोई नहीं है। लेकिन जिनके दिमाग में वायरस आ चुका हो, सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो तो यही समझ जाएंगे कि साहब ये जो थे ये नेता थे। नेता नहीं, नेता तो ये यानी मीडिया की भाषा है। मीडिया ने नेता नेता करके आम उमूमी जहनों को यही बताने की कोशिश की कि साहब ये जो थे ये एक नेता थे। तो उसके जहन में जो मफहूम गया कि जब एक नेता हम अपने यहाँ देखते हैं और उस नेता को तो उनमें और इनमें क्या फर्क रहेगा, लिहाजा वो ऑल फॉल बकता है, उसकी अपनी कोई खता जाती नहीं है, क्योंकि वो मार्फत नहीं रखता। लेकिन वो हमारे रूहानी पेशवा हैं, रूहानी लीडर हैं, हम उनकी तकलीफ करते हैं। वो हमारे मर्जा हैं, वो हमारे फकीर हैं, वो हमारी रूह हैं, वो हमारी जान है, वो नायबे इमाम हैं। सही है ना? वो मजहब तकलीफ है, वो जो कहते हैं उनके फॉलोवर हैं। क्योंकि जो मोहम्मद साहब की तरफ से जो इस्लाम आया था उसी इस्लाम को बचाते बचाते इनके हाथों में आज बागडोर है। तो जो सिलसिला वहां से चला था आज वही सिलसिला इनके हाथों में है, तो हम इनकी पैरवी करते हैं, तो किसी नेता की पैरवी नहीं करते, रूहानी पेशवा और रहबर की पैरवी करते हैं। यानी ये मैसेज आप अमूमी तौर पर दीजिए ताकि जो लोग गलत फहमी में पड़े हुए हैं कि साहब ये ईरानी रहबर हैं, ईरानी नहीं भाई। एक इंसान जहां का रहेगा वहीं का तो कहलाएगा भाई। आज अगर आप देखिए यानी ईसाइयों का सबसे बड़ा पाप, या दूसरे लफ्जों में अगर कह दिया जाए फादर वगैरह या पादरी वगैरह, ये आखिर और भी अल्फाज हैं बहुत सारे। कहां पे रहते हैं पॉप वगैरह? आप कहेंगे साहब फ्रांस में सबसे टॉप लेवल के हैं। तो अब उन्हें कहते हैं फ्रांस के हैं सिर्फ, पूरे वर्ल्ड के नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि जहां इंसान रहेगा वहां तो वो रह ही रहा है, लेकिन वो जो लीड कर रहा है, जो उसके फॉलोवर हैं पूरी दुनिया में है, तो वो किस चीज को वो करेगा। ऐसे ही हर चीज को समझना चाहिए और हर किसी के जितने धर्म गुरु हों उनका एहतराम करना चाहिए, जो सही और सच्चे हों। समझ रहे हैं? तो जब इन चीजों को हम वो करेंगे तब एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। सही है? उम्मत वहदत
کا مفہوم جو ہم ادا کر سکتے ہیں وہ رہبر کے اس سے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں لکھنؤ کی ایک شخصیت تھی مولانا سید کرب عابد صاحب اللہ. صحیح ہے. یہ کتنی مقبول شخصیت تھی کہ ان کی شہادت کے بعد یعنی ان کے اوپر نماز جنازہ ہم اہل سنت برادران نے ادا کی تھی اور ہم اہل شیعہ برادران نے دونوں نے ادا کر کے الگ الگ طور پر یہ بتا دیا تھا کہ ہم دونوں ان کے فالوور ہیں. اب اسی چیز کو ذرا سا رہیے, اس وقت اتنا میڈیا کا زمانہ تو نہیں تھا, اتنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم تو نہیں پایا جاتا تھا, ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرے کو اس وقت نہیں پائے جاتے تھے. لیکن اگر آپ پلٹ کر کے دیکھیے تو کہیں نہ کہیں ان کی موت بھی ایک سازش کا حصہ تھی. ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرانا بھی ایک حصہ تھی. جب آپ ڈیپ میں کسی چیز کو جا کر کے سوچئے گا, کیونکہ اگر ہم روٹی اور بوٹی کے آگے سوچ ہی نہیں پاتے تو اتنی ڈیپ کی باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گے. ہم اسے نکل کر کے آگے سوچیں کہ اس کے آگے بھی بہت بڑی دنیا ہے میرے عزیزوں. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں, جیسے ابھی 2 دن پہلے ایران کا وہ وارشپ جو ہے وہ اس کو امریکہ نے ٹارگٹ کیا, لیکن آپ ذرا سا دیکھیے وہ نکلا تھا اس لیے تاکہ وہ اپنی نیوی کو سکھا سکے, اور وہ آیا تھا ہمارے ہندوستان کے وہ لانے پر, مہمان ان کا تھا, اس کے اوپر کوئی ساز و سامان ڈیفنس کا نہیں تھا, ورنہ اگر ہوتا تو ان کی دم نہیں تھی جو مان لیتے. سمجھ آ رہا ہے؟ جا کر کے ریڈ کیجیے گا, خالی ایک بات نہیں. اور عمومی دنیا کو دیا جائے گا کہ دیکھا ہم نے اس کو مار دیا, اب جب اس کو مار سکتے ہیں تو اوروں کو مار سکتے نہیں. میرے عزیزوں بہت فرق ہوتا ہے. ایک ظاہری دیدگاہ جیسی میں نے مثال دی سامنے کی, تاکہ جو حادثہ نزدیک کا ہے اس حادثے کے اوپر جب جا کر ڈیپ میں تحقیق کیجیے گا, ریسرچ کیجیے گا, تب پتہ چلے گا واقعیت کیا ہے, دھوکہ کیا ہے. چونکہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اور عمومی اذہان کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. میرے عزیزوں آپ اس پہ نہ پڑھیے, آپ اس پہ پڑھیے کہ ہم شیعہ قوم, پھر کہہ رہا ہوں, منتظر ہیں کس کے؟ اپنے آخری امام کے. وہ آخری امام شیعہ قوم کی خرافاتی نہیں ہے. صحیح ہے, وہ آخری امام جو ہے وہ شیعہ قوم کی خرافاتی نہیں ہے, وہ جہانی امام ہے. لیکن چونکہ ہم نے لفظ استعمال کیا تاکہ آپ کے ذہنوں میں اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات کیا ہے کہ کم سے کم ہمیں تو ان کا فالوور ہونا ہے. حد اقل اس میسج کو جو دینا چاہیے وہ یہی ہے. اب اگر ہم ایک نہیں ہو پا رہے ہیں تو ایک ہو جائیں, کیونکہ دشمن مختلف زاویے سے امت مسلمہ کو, امت پیغمبر کو یہ کیا کر رہا ہے؟ ٹارگٹ کر رہا ہے, اس کو برباد کر رہا ہے. تو میرے عزیزوں ماہ مبارک رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم بکھر جائیں, ہم الگ ہو جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے بہترین رہبروں میں سے اگر بہترین رہبر ہمارے پاس تھا تو وہ ہمارا رہبر مولا علی تھا. بہترین رہبر, بہترین لیڈر, بہترین پیشوا, بہترین امام, امام اول علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سمجھ رہے ہیں؟ وہ بہترین لیڈر ہیں اور ہم مولا علی کے فالوور ہیں, حقیقی فالوور ان کے ہیں. اور آج جو بتانے والا ہے ان کے ذریعے ہم اپنے مولا تک پہنچتے ہیں. صحیح ہے, کیونکہ انسان کی اپنے فیصلہ نہیں کر سکتی. تو اب آپ جانتے ہیں آج 16 رمضان ہو چکی ہے, 19 شب ضربت ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کتنا دکھ بھرا لمحہ ہے میرے, سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ لمحہ یقینی طور پر بہت درد دیتا ہے. اور اسی کا پروگرام انشاءاللہ یہی ہمارے یہاں اسی مسجد میں سفید کالونی میں 19 رمضان کو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا پروگرام ہوگا. مجلس کے بعد شبیہ تابوت اپنے پریسر میں رہے گا, اور یعنی عزاداری تاکہ ہم اپنے امام کو
अच्छे तरीके से पुरसा दे सकें, ताकि हम इनमें और उनमें ना रहें कि साहब ये पढ़ेंगे तो हम मातम नहीं करेंगे, वो पढ़ेंगे तो हम मातम नहीं करेंगे, वो पढ़ेंगे हम मातम नहीं करेंगे। सब मिल करके मातम कीजिए। इसीलिए एक बाहर से नौहर खान को दावत दी गई है, शबीर अब्बास आरिफी, वो आकर के नौहा खानी करेंगे, ताकि जितने भी मुमकिन और अदादार है मौला अली के गम में डूबे हुए, वो एक बड़ा दस्ता लगाएं अंदर से लेकर के बाहर तक। अंदर पहले पहुंचिए, नहीं है आप जहां पर खड़े हैं वहीं पर आपका हाथ सीनों पर जाना चाहिए, ताकि पता चले कि हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम अली इब्न अबी तालिब का मातम कर रहे हैं। सही है। और इंशाअल्लाह शबे 19 के आमाल भी यानी 9 बजे से 10:30 तक कराया जाएगा यहीं पर, ताकि आप उसमें शामिल रहिए, आपको दिक्कतें ना हो। तो आइए इस अजीम मौके पर, ये जो हमारे सामने है माह मुबारक रमजान, इस रमजान को हम अच्छे से गुजारें, हम इबादत का मजा लें, हम इबादत से लुत्फ अंदोज हों, हम इबादत को वैसे इबादत करें जैसे अल्लाह ने इबादत करने का हमें मौका फराहम किया है, हम वैसे इबादत करें और वैसे अज़ादारी करें जैसे ये मौका हमें अज़ादारी का मिला है। हद अक़ल 3 दिन हम अज़ादारी करते हैं, क्योंकि हमारा इमाम 21 में शहीद होता है। सही है ना? तो हम अज़ादारी 3 दिन करते हैं, 3 दिन सोग मनाते हैं। और इसी से पहले 15 रमजान यानी इमाम हसन मुश्तबा की विलादत थी, और विलादत के ऊपर यानी महफिल जो हुई और दीगर जगहों पर बेहतरीन, चूंकि वैसे महफिल का रंग नहीं दिया गया जैसे देना चाहिए था, क्योंकि रहबर का गम ताज़ा ताज़ा था। लेकिन बहरहाल दुआ यही है कि परवरदिगार आलम जितने भी पूरी दुनिया में रज़वनगान दीन और इस्लाम हैं, उनकी हिफाजत फरमा देना। परवरदिगार आलम हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और अमान, चैन और शांति कायम और दायम फरमा देना। परवरदिगार इस मुल्क को दुश्मन की साजिशों से शिकार होने से महफूज फरमा देना। परवरदिगार आलम इस मुल्क में जो इंसान रह रहे हैं, इनमें तौफीक देना कि हम सब मिल करके मुत्तहिद एक हो करके यज्जा पर भाईचारे के साथ जिंदगी बसर कर सके। मौला दुनिया जुल्म और जौर से भरती जा रही है, उसको अदल इंसाफ से भरना है। तो जाहिर सी बात है मौला, अदल इंसाफ से भरने के लिए इस दुनिया के जो मुंतज़िर है अपने इमाम के लिए, परवरदिगारा उस इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा देना। मौला हमारे इमाम को ज़हूर में ताजील अता फरमा और हम सबको उनके आवाम में शुमार फरमा।